السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام ایک مکمل نظام زندگی اور ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اس کے ٹوٹلی رولز، قوانین، آداب یہ پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی موڑ آ جائے، کوئی بھی موقع آ جائے، اسلامی ہدایات ہر موقع پر موجود ہے کہ اس وقت کیا کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کی زندگی میں جہاں خوشی ہے وہاں غمی بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے۔ یہ دنیا ہنسی، خوشی اور غمی اس کا سنگم ہے۔ تو اب ایسے موقع پر شریعت نے جہاں تہنیت اور خوشی اور مبارکبادی کے آداب بتائے ہیں، تو وہیں پر موت میت کے آداب اور اس کے بھی احکام بتائے ہیں۔ عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ غمی یہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ اس موقع پر انسان شریعت کی جو باؤنڈری ہے، شریعت کی جو حدود ہے، اس کو کراس کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے موقع کی بہت زیادہ خوشی، شادی بیاہ کا موقع، غمی، موت میت کا موقع، ایسے موقع کی شرعی ہدایات جاننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم تعزیت پر بات کریں گے۔ تعزیت کہتے کس کو ہیں؟ کہ جن کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، ان کو پرساں دینے جانا، تسلی کے، صبر کے دو بول بولنے جانا، تسلی کے کلمات بولنے کے لیے جانا، صبر کی تلقین کرنا، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ اسلام میں تعزیت بھی عبادت ہے اور عیادت بھی عبادت ہے۔ بعض لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں۔ عیادت کہا جاتا ہے کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جانا، اس کی طبیعت پوچھنے جانا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آج ہمارا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے تعزیت، اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے آداب اور ہدایات اور اس میں ہونے والی بہت ساری کوتاہیاں، اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے۔ پچھلے دنوں میں ان حالات کی وجہ سے کافی میتیں ہوئی، کافی انتقال ہوئے، تو لوگوں میں تعزیت کے تعلق سے بہت زیادہ کوتاہیاں پائی جاتی ہے۔ تو آج کی اس مبارک مجلس میں تعزیت کے آداب اور ہدایات اور شرعی اصول ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو تعزیت کہا جاتا ہے تسلی دینے کو۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر دنیا میں رہ جانا یہ شرافت اور کرامت اور اچھی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی جماعت انبیاء کرام علیہم السلام اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی جو ہے دنیا سے پردہ ان کا نہ ہوتا اور ان کی وفات نہ ہوتی، ان کا وصال نہ ہوتا۔ انک میت و انہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو دنیا میں آنے جانے کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ اب کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو پچھلوں کو، دوسرے لوگوں کو جا کر ان لوگوں کی تعزیت کرنا، تسلی کے بول بولنا، صبر کی تلقین کرنا، اس تعلق سے ہم آپ کی خدمت میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے اس کی دو فضیلت عرض کریں گے۔ فضیلت سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر عمل میں شرعی اہم ہدایت یہ ہے اخلاص نیت، اپنی نیت کو خالص کر لینا۔ تو اگر ہم تعزیت کے لیے جا رہے ہیں تو نیت خالص ہونی چاہیے کہ اس تعزیت پر مجھے کیا ملنے والا ہے، حدیث پاک میں اس کی کیا فضیلت ملتی ہے وہ سمجھنا چاہیے، اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تعزیت اس لیے کرنے جائیں کہ نہیں جائیں گے تو ان کو خراب لگے گا۔ آج کل یہی چلتا ہے کہ نہیں جائیں گے میت میں، موت میت میں، تو ان کو برا لگ جائے گا۔ ارے بھائی، انسان برا لگے اچھا لگے، اصل تو دیکھنا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے، آخرت کا فائدہ شرعی اعتبار سے اس پر کیا فائدے ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، وہ اصل ہے۔ تو پہلی بات تعزیت میں
ہم اس کا خیال رکھیں، اپنی نیت کو ہم خالص رکھیں۔ تعزیت کیوں کرنی ہے، اس پر کیا ملے گا؟ دو فضیلتیں پیش خدمت ہے جو حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی سے ثابت ہے۔ پہلی فضیلت یہ ہے، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ۔ ترمذی شریف میں یہ روایت نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی موجود ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے، یعنی اس کو تسلی دے، تو جس پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس کو جو ثواب ملے گا، اس تسلی دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اس حدیث پاک پر ہم غور کریں، مصابن کا لفظ، کوئی بھی مصیبت، چاہے اس کے گھر میں انتقال ہوا ہو، اس کے گھر میں کوئی مصیبت آن پڑی ہو، اس کا کاروبار نقصان میں چل رہا ہو، اس کی دکان جل گئی، ٹوٹ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کسی بھی طرح کی اس پر کوئی مصیبت آئی ہو، وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ آج کی نفسا نفسی کی دنیا میں ہر ایک اپنے میں مست ہے، کسی کو کسی کی کوئی فکر اور کوئی پرواہ نہیں۔ عیادت، کوئی بیمار ہے، اس کی مزاج پرسی، وہ بھی اسلام میں ہے۔ کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، کسی کو کوئی مصیبت آ جائے، دو تسلی کے میٹھے بول آدمی کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ ہماری شریعت اور اسلام انسانی سائیکولوجی اور نفسیات کے ساتھ چلتا ہے۔ اسلام نیچرلی اور فطری مذہب ہے۔ ذرا فطری اور نیچرلی اعتبار سے ہم دیکھیں، مصیبت میں کسی کے سامنے مسکرا کر دو میٹھے بول دیں، اس کا دل کھل جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اس کے غم جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے اسلام جو فطری مذہب ہے، اسی حساب سے اسلام نے ہدایت دی ہے۔ تو پہلی فضیلت یہ بتائی کہ جس پر کوئی مصیبت آئے اس کو تسلی دینے پر جو ثواب اس کے صبر پر اس کو ملے گا، اس مصیبت زدہ کو جو ثواب ملے گا، تسلی دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ دوسری فضیلت یہ ملتی ہے جو حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی کے انتقال پر اس کے رشتہ داروں اور قریب والوں کے ساتھ تعزیت کرے گا، تسلی دے گا، کل قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کو عزت اور شرافت کا لباس پہنائیں گے، شرافت کا جوڑا پہنائیں گے۔ قیامت کا دن، آخرت کا معاملہ، لوگ نفسا نفسی میں ہوں گے، اس تعزیت کے ایک عمل پر اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا لباس پہنائیں گے، شرافت اور اعزاز کا لباس پہنائیں گے۔ تو یہ معمولی فضیلت نہیں ہے۔ اگر آخرت پر ہمارا پختہ ایمان ہے، یقین ہے، آخرت کو ہم سمجھتے ہیں، تو ذرا تصور کریں کہ جہاں لوگ ایک عمل کی فضیلت کے لیے، ثواب کے لیے پریشان ہوں گے، اتنا بڑا اعزاز کہ عزت کا لباس رب العالمین پہنائیں گے، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی ہدایت تعزیت میں یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو صاف رکھیں، ان کو برا لگے یا اچھا لگے، ہم اس کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم اس فضیلت کے لیے جا رہے ہیں، سامنے والے کی ہمدردی میں جا رہے ہیں۔ ان کو برا لگے گا یہ نیت نہیں، ہم جائیں گے تو وہ آئیں گے، یہ نیت ہمیں نہیں کرنی ہے۔ اگلی بات اب ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی تعزیت کے لیے جاویں تو وہاں جا کر کیا کہنا ہے، تعزیت کن کلمات سے کہنی ہے۔ اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا الفاظ ثابت ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مصیبت کے موقع پر قرآن مجید نے بتایا کہ کیا پڑھنا ہے۔ صبر والے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ بھی تعزیت کا ایک کلمہ ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مختصراً اس کا مطلب سمجھیں کہ جب کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو کبھی بہت سارے لوگ دل میں ایک بات لاتے ہیں، اللہ معاف کر دے۔ بہت سارے لوگ زبان پر ایک کلمہ لے آتے ہیں کہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میرے ہی ابا ملے، اور کوئی ملا نہیں، میرے ہی دادا ملے، کہ ان کو لے لیا، ان کو بلا لیا، اللہ معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے کہ اِنَّا لِلَّهِ،
اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ تو اللہ کی اپنی پرسنل پراپرٹی ہے، اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک مالک اگر اپنی چیز لے لے تو کوئی آبجیکشن کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی نے اپنا گھر کسی کو رینٹ پر دیا اور اس کا وقت پورا ہونے پر مالک نے واپس لے لیا تو رینٹ والے کو برا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت پورا ہو گیا تو مالک نے گھر واپس لے لیا۔ اسی طرح دوسری مثال کہ ایک چیز اپنی ملکیت کی چیز ہے، یہ قلم ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو ہاتھ میں رکھیں، چاہیں تو ادھر رکھ دیں، چاہیں تو ادھر رکھ دیں، تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک چیز ایک کتاب ہے، ہم ایک الماری سے لے کر دوسری الماری میں رکھ دیں، تو اسی طرح اِنَّا لِلَّهِ، یہ جان اللہ کی ملکیت تھی، اللہ نے ایک الماری میں سے یعنی دنیا سے لے کر اس کو قبر میں رکھ دیا، آخرت کے لیے رکھ دیا، تو مالک اللہ ہے، میرا کچھ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ کا ہے اس نے لے لیا، کسی کو اعتراض کی بات نہیں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایک بات کا کہ ٹھیک ہے سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن میاں بیوی تھے، برسوں کا ساتھ تھا، والدین تھے، برسوں کی محبتیں تھیں، ساتھ تھا، ایک لمبی مدت ساتھ میں رہے، تو فراق اور جدائیگی کا غم ہے کہ ہم اتنے وقت ساتھ میں رہے، اب جدا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی تو بہت شارٹ ہے، بہت مختصر ہے، تم سب کو لوٹ کر ادھر جانا ہے، ایک لمبی زندگی، لامحدود زندگی ہے، وہاں سب کو لوٹ کر پہنچنا ہے، وہاں پھر سے سب جمع ہوں گے، اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ اپنے فضل سے جنت نصیب کریں گے، تو جنت میں سب مل کر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی تعزیت فرمائی، کتنی اچھی تسلی دی۔ اگر یہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے تو صبر کرنا بہت آسان ہو جائے۔ تو ایک تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا ہے۔ دوسری بات، دوسرے کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بچے کا انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت چل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ بلا رہی ہیں، سرکار تسلی کے کلمات بھجوا رہے ہیں، اور آپ نے کیا کلمات بتائے؟ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے اپنی ملکیت کی چیز واپس لے لی، اور ہر چیز کا، ہر جان کا ایک ٹائم فکس ہے، اس وقت اس کو جانا ہے۔ اور اس میں پیغام یہ بھی ہے کہ اگر وہ بیچارہ بیمار بندہ تھا، کتنے لوگ ایک ایک مہینے تک بیمار رہتے ہیں، سالوں بیمار رہتے ہیں، پھر ان کا انتقال ہوتا ہے، تو تعزیت بہت اچھی جو ہے ٹونک کا کام کرے گی کہ اللہ نے ان کو کتنی اچھی جگہ بلا لیا، راحت دے دی، بیچارے پریشان تھے، بیماری میں، حالات میں کراہتے رہتے تھے، اللہ نے جو ہے اچھی زندگی گزاری ہے، اور قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ ان کے لیے فرما دیا ہوگا، تو یہ بھی بہت اچھی تعزیت ہے۔ تو بہرحال ہر چیز کا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت فکس ہے، ہر جان کا ایک وقت متعین ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ صبر کریں، وَلْتَحْتَسِبْ، ثواب کی امید رکھیں۔ اس واقعے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا، سرکار صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک مختصر سی جماعت کے ساتھ تشریف لے گئے، پہنچے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے اس بچے کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، آخری سانسیں چل رہی تھی، جانکنی کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوراً سرکار سے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے بتایا یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ یہ رحم جس میں سے اپنے بندوں کو جس کو چاہے عنایت فرماتے ہیں۔ یعنی اس پیغام کا خلاصہ یہ تھا
کہ غم ایک نیچرلی چیز ہے. اسلام نیچر پر بریک نہیں لگاتا ہے، اس کو حسین انداز میں پیش کرتا ہے. تو یہاں پر اسلامی ہدایت یہی ہے کہ غمی اگر نیچرلی ہے اور آنکھیں خود بخود بہہ پڑتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ نیچرلی چیز ہے، اس پر بریک نہیں لگائی. لیکن اسلام نے آرٹیفیشل پر، مصنوعی اور بناوٹی پر بریک لگائی. کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کرائے کے ٹٹو اور رونے والیوں کو بلایا جا رہا ہے جن کا اس غم سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ پیسے لے کر رو رہی ہو، آرٹیفیشل غم منا رہی ہو، جیسے آج کل بہت ہوتا ہے. تو بہرحال اگر نیچرلی غم ہو اور آنکھیں اشکبار ہو جائے، آنسو نکل آئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بناوٹی غم، سینے پیٹنا، ماتم کرنا اور یہ سب چیزیں، خرافات، کپڑے پھاڑنا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش اور اجازت نہیں. تو دوسری بات تعزیت میں یہ کہا جائے ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اگلی بات، بعض کتابوں میں یہ کلمات بھی ملتے ہیں، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک، یہ کلمات بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اخلف اللہ علیک خیرا، اخلف اللہ علیک خیرا واصلحک، یہ کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں. بس تعزیت کا مقصود تسلی دینا ہے. جن کلمات سے بھی اللہ اس وقت زبان پر جو کلمات اپنے جاری کرا دیں اور تسلی ہو سکے وہ کہہ سکتے ہیں. عربی میں یہ الفاظ نہ آتے ہوں، یہ کلمات نہ آتے ہوں، اپنی بھاشا میں، اپنی زبان میں بھی ہم تعزیت کے کلمات بول سکتے ہیں. مثال کے طور پر تعزیت کی ایک شکل، جیسے کہ ابھی اوپر بتایا کہ دیکھو بیچارے 1 مہینے سے بیمار تھے یا اتنے سالوں سے بیمار تھے اور ماشاءاللہ آخری عمر تک نماز کا اہتمام کرتے رہے، کتنے نیک آدمی تھے. اب اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ان کو راحت عطا فرما دی. وہ جو ہے قبر میں گئے اور قبر اچھے لوگوں کے لیے جنت کا باغ ہوتا ہے، اللہ نے ان کو جنت کے باغ میں پہنچا دیا، راحت اور مصیبت سے نجات عنایت فرما دی. تو وہ کتنی اچھی تسلی. یہ بھی ایک تعزیت کا انداز ہے. اسی طرح ایک تعزیت کا انداز کہ مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب کا انتقال ہوا، ان کی والدہ حیات ہے، تو یہ تسلی ہو سکتی ہے کہ جو نعمت ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرا کر اظہار تشکر ان سے کریں کہ بھئی دیکھو والد صاحب کا انتقال ہوا، ابھی آپ کے پاس والدہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جن کے قدموں تلے جنت ہے، یہ ہماری دعاؤں کا دروازہ ہے. اگر ہم والد صاحب سے دعائیں نہ لے سکیں تو والدہ کی خدمت خوب کر لیں، ان سے دعائیں لے لیں. تو جو نعمت اس وقت موجود ہے اس کو یاد کرا کر اور اس کا استحضار کروا کر، یہ بھی تسلی کا ایک انداز ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کی تلقین کرنا، تسلی دینا، یہ پوری تعزیت کا خلاصہ ہے. تو اپنی زبان میں جو مناسب الفاظ ہوں ان سے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے. یہ ایک بات ہوئی. تعزیت کے تعلق سے ایک بنیادی بات یہ یاد رکھنی چاہیے جس میں آج کل بہت کوتاہی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تعزیت کے بارے میں لوگ سمجھتے نہیں ہیں. تعزیت کا مقصود ان کے زخم پر مرہم رکھنا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ مرہم رکھنا تو دور کی بات، نمک چھڑکنا بھی دور کی بات. پورے مسالے کے ڈبے نکال کر مرچی، دھنیا، ہلدی سب چھڑک کر کے ان کے غم کو بھڑکاتے ہیں. غم ہلکا کرنے کے بجائے آج کی تعزیت غم کو اور بڑھا دیتی ہے. بیچارے کتنے اچھے تھے، بیچارے چلے گئے، اب وہ بیچاری بیوہ جن کے شوہر کا بھی انتقال ہوا، ان کے غموں کو اور بھڑکایا جا رہا ہے اور رلایا جا رہا ہے. تسلی دینے کے بجائے اور رلایا جا رہا ہے. اور اس طرح کی خرافتیں، اللہ معاف فرمائے ہماری ماؤں بہنوں کو، عورتوں میں زیادہ ہو رہی ہیں. ہر ایک آ رہا ہے، ہر ایک پوری کامنٹری سننے کا متمنی ہے کہ آخری 3 دن کیسے گزرے. ہر ایک کو سناؤ، ہر ایک دوسرے کو سنا رہا ہے. 3 دن پہلے فجر میں اٹھے، پیٹ میں درد ہوا، سر میں درد ہوا، پاؤں پھسل گیا، پھر ہاسپٹل لے کر گئے
تو انہوں نے بولے بڑی ہاسپٹل میں لے کے جاؤ، پھر وہاں لے کر گئے تو بولے شہر میں یہ پوری پھر جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے ہم لوگ کو دیکھا، سلام کیا، فلاں ہوا، یہ پوری رودات سنا کر 100 لوگ آئے تو 100 کو سنائیں گے۔ اب وہ جو بیچاری بیوہ ہے جن کے شوہر کے انتقال کو ابھی کچھ گھنٹے گزرے، ان کے سامنے بار بار یہ کومنٹری جب سنائی جائے گی تو آپ بتائیں غم ہلکا ہوگا یا غم بڑھے گا؟ یہ مرہم ہے یا مرچی مسالہ ہے؟ اس طرح کی تعزیتیں ہو رہی، ہر ایک آ کے رو رہا ہے۔ کتنی مائیں بہنیں اور عورتوں کو تو ایسا دیکھا گیا وہ ماشاءاللہ آرام سے آ رہی، راستے میں کوئی غم نہیں، بالکل ہنسی خوشی۔ جیسے ہی دیکھا کہ میت کے گھر والے دکھیں، ادھم پچھاڑ مچانا شروع کر دیا تاکہ ان کو اظہار ہو سکے کہ ہم بھی تمہارے غم میں شریک ہیں۔ نیچرلی کوئی غم نہیں ہے۔ آج یہ صورتحال ہے۔ بلکہ ابھی کرونا کے حالات میں ایک سچا واقعہ یہ ہوا کہ ایک عورت نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا کہ میرے لیے ایک نیا جوڑا سلوا دو۔ شوہر نے پوچھا کیوں بیگم، کیا بات ہوئی؟ بولا کہ میری ایک سہیلی جو ہے وہ کووڈ میں بہت بیمار چل رہی ہے اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، پتہ نہیں کب جواب آ جاوے اور کب انا للہ کی خبر آ جاوے، تو مجھے جانا ہے، 2-3 دن کے اندر جانا پڑے گا، تو ایڈوانس میں کپڑے لے کر آؤ۔ یہ ہماری عورتوں کی تعزیت ہو گئی ہے۔ بھائی تعزیت تو ایک نیچرلی غم کا نام ہے، بناوٹی غم کا نام۔ تیار ہو کر جانا، یہ شادی میں تھوڑی جا رہے ہیں کہ اس طرح لالی پاؤڈر اور تیار اور میک اپ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور وہاں رشتے بھی طے ہو رہے ہیں۔ رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں، لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، یا تعزیت میں جا رہے ہیں۔ تعزیت میں آئی ہوئی چند عورتیں آپس میں بیٹھی ہیں، ایک عورت دوسرے کو پوچھتی ہے بہن یہ کپڑا بہت اچھا ہے، کہاں سے لیے؟ پھر رونا بھی شروع، پہلے رو رہے ہیں، آخر میں رو رہے ہیں، اور بیچ میں پوچھ رہے کپڑا بہت اچھا ہے، کتنا روپیہ میٹر ہے؟ اس طرح کی تعزیتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم بتائیں کہ کیا یہ اصلی غم ہے کہ آرٹیفیشل اور بناوٹی ہے؟ آج ہر چیز میں جو دنیا میں مال مل رہا ہے وہ بھی ملاوٹی مل رہا ہے، تعلقات بھی ملاوٹی ہم نے کر دی ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے اس طرح کی تعزیتیں نہ ہو۔ تعزیت اصلی ہو، غم جتنا اصلی ہے اتنے اعتبار سے ہم تسلی کر لیں، نقلی اور بناوٹی کام نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح شعور نصیب فرمائے، توفیق عمل سے نوازیں، آمین۔